کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سیرت النبی کانفرنسز نہیں ہوتی، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے. مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، تمام کرواتے ہیں، سب کے سب کرواتے ہیں. یہاں تک اجماع ہے اور اجماع حجت ہے. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب میری امت اتفاق کر لے گی نا تو اجماع حجت ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ اس بات پر اجماع ہے. اجماع کن لوگوں کا ہے؟ اہل سنت کا، اہل تشیع کا، اہل حدیث کا اور دیوبند کا. یعنی چاروں فرقے کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اجماع ہوتا ہے. آپ نے سنا. اور یہی چاروں فرقے اہل سنت، دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا گمراہ ہے. تو اسی کے قانون کے مطابق یہ چاروں فرقے اگر کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ اجماع ہوتا ہے. تو اسی قانون کے مطابق محمد علی مرزا گمراہ ہے. اہل سنت کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، اہل تشیع کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، اور دیوبند بھی کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے. تو اس بات پر اجماع ہو گیا کہ محمد علی مرزا گمراہ ہے اور اس صدی کا سب سے بڑا فراڈیا اور مکار ہے. اب اس بندے پر جو اجماع ہو چکا، جو گمراہ ہے، کس طرح گمراہی پھیلا رہا ہے اور فخر کیسے کر رہا ہے، یہ بھی سنیے. یہ عرصے سے کہانی کرائی ہوئی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا. کہا عبد القادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف. ٹھیک ہے نا جی، بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر شیطان نے جاتے ہوئے ایک اور وار کیا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے ورگلا دیے تھے، تجھے تیرے علم میں بچا لیا. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. وہ کہتے سبحان اللہ. سر اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے. انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سر یہ بتائیں، آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیول کے 70 لوگوں کو شیطان نے جو ہے جنہوں کہتے ہیں نا گوڑے تھلے دے کے ٹا لیا اور دوزخ میں پہنچا دیا. وہ 70 غوثوں کے مرید کدھر گئے ہیں؟ یہ ہے انجینئرنگ. جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ پیر پکڑے ہمیں کہتے ہیں. آپ کو کس نے کہا جی پیر پکڑے؟ آپ نے تو پیر پکڑا تھا، پھر آپ نے چھوڑ دیا. کیا وہ پیر گمراہ تھا؟ آج تک دنیا اسے مانتی ہے، محمد الیاس قادری مدذل العالی کو، اور لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے راہ راست پر آئے ہیں. تو کیا وہ گمراہ ہو گیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو آپ نے چھوڑا تو یہ سارا اس کا ڈھونگ ہے. تو کیا جو جتنے پیر وہ گمراہ ہو گئے، شیطان کے ہتھے چڑھے تھے، تو کیا وہ ان سب نے اپنے مرید بنائے تھے؟ کہ یہ لازمی؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سب کے سب جتنے پیر تھے یا جو کتب تھے انہوں نے مرید بنائے ہوئے تھے؟ اور اگر کوئی پیر گمراہ ہو جائے تو کیا جو اس کے ماننے والے ہیں، پیر کا انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا ہوتا، وہ تو اپنا اس کو پیر اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے. جب پیر ہی گمراہ ہو جائے، جہنمی ہو جائے، تو مرید اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی واضح مثال ہے مرزا جہنمی، مرزا قادیانی کی. وہ مسلمانوں کا بہت بڑا عالم تھا، لوگ ان سے مطلب سنتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اس کے پاس جاتے تھے. لیکن جب وہ گمراہ ہوا سب نے چھوڑ دیا. تھوڑے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ پیروں کو اس لیے نہیں پکڑنا چاہیے کہ یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ جتنے مرزا ہیں، یا خاص طور پہ یہ مرزا جہلمی، اس کو بالکل نہیں سننا چاہیے، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جتنے مرزا ہیں، مرزا قادیانی سے نیچے جتنے مرزا بڑے بڑے آئے ہیں، وہ سارے جہنمی ہیں. اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. پہلے وہ عالم تھے، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں حدیث ہوتی تھی، تو لوگوں کو سمجھاتے تھے. اب وہ مرزا جہنمی جو ہے وہ گمراہ ہو گیا. اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو انجینئرنگ کرتا ہوں، تو پھر ہم بھی اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں کہ جتنے مرزا ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے، اور یہ بھی مرزا اس پر اجماع ہے کہ گمراہ ہے. اس پر امت کا اجماع ہے کہ مرزا جہلمی گمراہ ہے.
اور مرزا قادیانی بھی گمراہ ہوا تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو مرزا ہے اس کی بات نہیں سننی چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو بڑا مرزا جہنمی مرزا قادیانی تھا وہ گمراہ ہو چکا تھا، اس لیے اس کی بات پر کوئی اعتماد نہیں کرنا. یہ 10 سال پہلے 15 سال پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں سنی ہوں، اور ختم دلاتا تھا، میلاد کراتا تھا، اور کہتا تھا جتنے دوسرے فرقے وہ سارے گمراہ ہیں. اب یہ کہتا کہ میں ٹھیک ہوں، سب فرقے گمراہ ہیں، اور کل اگلے سٹیج پر مرزا جہنمی کی طرح، مرزا قادیانی کی طرح کہے گا کہ میں وہ دعویٰ کرتا ہوں، جیسا ابھی کرتا بھی ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، داعی بنا کے بھیجا ہے. اب اگر اس دعوے پر پہنچ گیا تو یہ ساری دنیا اس کے سامنے گمراہ ہوگی، اور صرف یہ بندہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. دوسری بات یہ کہ پیر پکڑنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، بیعت کرنا مستحب ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مختلف مواقع پر بیعت لی ہے. علماء کرام بزرگان دین جو بیعت لیتے ہیں وہ عہد کرواتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی، آپ نے روزہ رکھنا ہے. تو یہ عہد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے لیتے تھے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 آپ پڑھ کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات سے عہد لیا. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مختلف اوقات میں نماز روزے کا عہد لیا. بخاری شریف میں حدیث نمبر 57 ہے، جس میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر مجھ سے بیعت لی کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور ہر مسلمان کی آپ نے خیر خواہی کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت لیا کرتے تھے. اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے 2403، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہم بیعت کر چکے ہیں. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں لوگے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہم بیعت کر چکے ہیں. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا جی ہاں بالکل ہم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی کہ انت عبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بات کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. والصلاۃ الخمس، اور 5 نمازیں پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال پر بیعت لی. تو اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور آیا، وہ خلفاء بنے، انہوں نے تمام عوام سے جو ہے بیعت لی، اور وہ حکمران تھے، حاکم تھے، اور انہیں بیعت لیتے تھے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ ان کو کنٹرول کرتے تھے. خلافت کا زمانہ جب ختم ہوا، لوگ اپنے اپنے راہوں کی طرف نکل پڑے اور گمراہی کی طرف جانے لگے، تو علماء کرام اور بزرگان دین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا کہ لوگوں سے عہد لیا جائے نماز کا، روزے کا، حج کا، کہ نیک اعمال کا. تو یہ بیعت مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. اس لیے بیعت لی جاتی ہے، علماء کرام لیتے ہیں، نیک لوگ لیتے ہیں، عہد کراتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، آپ نے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے خود دیا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بیعت لیتے ہیں. جہاں تک گمراہی کی بات ہے، اگر مرزا جہنمی گمراہ ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر جو بعد میں آنے والا مرزا ہوگا اگر وہ مسلمان ہوگا تو اس کی بات نہ سنیں. اگر یہ بات مان لی جائے کہ اگر پیر گمراہ ہو جاتے اس لیے پیر نہیں پکڑنا چاہیے، تو یہ بات بھی پکی ہے کہ پھر اس مرزا کو نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو بابا بڑا مرزا تھا، مرزا جہنمی، وہ بھی گمراہ ہو چکا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.